نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سلوک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی معجزات لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ پہلا معجزہ ان کی ولادت تھا کہ اللہ پاک نے بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا۔ دوسرا معجزہ گہوارے میں ان کا کلام کرنا تھا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان کے لیے سخت آزمائش تھے۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور اس میں چشمے جاری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مریم یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں کو دو نشانیاں بنایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ دونوں مل کر ایک نشانی بنائے گئے۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے ابن مریم کا پیدا ہونا اور مرد کی صحبت کے بغیر حضرت مریم کا حاملہ ہو جانا ہی وہ چیز ہے جو دونوں کو ایک نشانی بناتی ہے۔ پھر جب وہ نوزائیدہ بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو اپنے پرائے سب کے لیے شدید حیرت اور استعجاب کا معاملہ تھا۔ انہیں سوالات کی ایک بچھاڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح یہ بخیریت عہدہ برا ہو سکیں، کس طرح بخیریت نکلیں گی۔ حمل کو تو اب تک انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چھپا لیا تھا، اب اس بچے کو کہاں لے جائیں؟ اس کیفیت کو قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا گیا ہے، فرمایا جب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم یہ چیز کہاں سے لے آئی؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکارہ عورت تھی۔ یعنی قوم نے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے حضرت مریم پر ڈائریکٹ اس وقت تہمت لگا دی کہ تیری ماں تو کوئی بدکارہ عورت نہیں تھی، تو یہ بدکاری کر کے آئی ہے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے پوچھ لو، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ اس پر وہ بچہ بول اٹھا۔ قرآن کریم کہتا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ وہ معجزات تھے جو شروع میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے کے لیے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ تدبیر فرمائی کہ بنی ہارون کی ایک ایسی عابدہ اور زاہدہ لڑکی حضرت مریم جو بیت المقدس میں معتکف تھیں اور حضرت زکریا کی زیر تربیت تھیں، دوشیزگی کی حالت میں ان کو حاملہ کر دیا تاکہ وہ بچہ لیے ہوئے آئے تو ساری قوم کے اندر ہیجان برپا ہو جائے، لوگوں کی توجہات یک لخت اس پر مرکوز ہو جائیں۔ پھر اس تدبیر کے نتیجے میں ایک ہجوم حضرت مریم پر ٹوٹ پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے سے کلام کرا دیا تاکہ جب یہی بچہ بڑا ہو کر نبوت کے منصب پر فائز ہو تو قوم میں ہزاروں آدمی اس امر کی شہادت دینے والے موجود ہوں کہ اس کی شخصیت میں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر بھی جب یہ قوم اس کی نبوت کا انکار کرے اور اس کی پیروی کے بجائے اسے مجرم بنا کر صلیب پر چڑھانے کی کوشش کرے تو پھر ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جو دنیا کی کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
دیگر معجزات کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ ان کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ سن لیں۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ پھر میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس زمانے کے یہود کسی ایسے مسیح کے انتظار میں تھے، اس کی آمد کے منتظر تھے، جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے بچا سکے، ان کو نجات دلا سکے، شیاطین اور دشمنان دین کا قلع کما کر کے بیت المقدس کو اثر نو آباد کر سکے، دنیا میں بادشاہت کی بنیاد رکھ سکے۔ اس عرصے میں ایران کے ساتھ چونکہ ان کا میل جول زیادہ بڑھ گیا تھا، تو ایران کے ساتھ میل جول بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں سے انہیں ایک یہ تاثر بھی ملا کہ نیکیوں کے خالق یزدان اور برائیوں کا خالق اہرمن، ان کے مابین ازلی آویزش ہے اور آخری فتح یزدان کی ہی ہوگی۔ وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجے گا، جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دوسری مصیبتیں نازل ہوں گی، آخر یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس ایرانی عقیدے کے زیر اثر یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں۔ ان کے نبیوں نے انہیں بشارت دی کہ یہوہ یعنی خدا ایک مسیح نازل فرمائے گا، دنیا کی بادشاہت اسی کی ہوگی، اس کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت بحال ہو جائے گی، یروشلم خدا کا دارالحکومت بن جائے گا۔ اس پیشگوئی کے باعث علم نجوم میں یہودیوں کی دلچسپی زیادہ ہو گئی، دو چند ہو گئی۔ اور واقعی یہ ہے کہ یہود آج بھی ایسے کسی مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد کے گھرانے میں پیدا ہوگا اور انہیں یعنی بنی اسرائیل کو یونانیوں کے پنجہ ستم سے آزادی دلائے گا، مردہ یہودیوں کو زندہ کرے گا اور انہیں شریک سلطنت بنائے گا، اور اس کی عظیم بادشاہت کے ڈنکے چہار دانگ عالم میں بجیں گے۔ اس پر جو ہے وہ جو یہودیوں سلطنت کی منصوبہ بندیاں ہیں اور ان کا جو یہ خواب ہے، اس کی تعبیر جو ان کو ملی نہیں ملی، انشاءاللہ اس پر اس سیریز کے آخر میں گفتگو ہوگی۔ چنانچہ جب ان میں کوئی سربراوردہ شخص یا جواں ہمت کوئی شخص پیدا ہوتا تو وہ اس سے فوراً امیدیں وابستہ کر لیتے تھے کہ شاید یہی مسیحا ہے۔ ادنا اور غریب طبقے کے یہودی جو صدوقی کہلاتے تھے، اس قسم کی توقعات کے پیش نظر وہ بار بار بغاوتیں کرتے اور بار بار یونانی حکمرانوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے، لیکن اعلیٰ طبقے کے جو باشعور یہودی تھے وہ اس مسیح سے ایسا نبی مراد لیتے تھے جو انہیں اس دور کی شیطنت اور استبداد سے نجات دلائے، دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ یہ جو کہتے تھے کہ وہ بادشاہت کی بنیاد رکھے گا، اس سے مراد آسمانی بادشاہت تھی، اور یروشلم بھی یہودی حوالہ نہ تھا بلکہ یہ آسمانی شہر تھا جو ہیرے جواہرات وغیرہ سے مرصع تھا، جہاں پر آب حیات کی نہریں بہتی تھیں۔ اس کیفیت نے ان کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ پارسا قسم کے یہودی شہروں سے نکل کر غاروں میں جا بیٹھے، رہبانیت کو شعار بنایا، فاقوں اور دعاؤں سے مسیحا کی آمد کو قریب تر کرنے لگے۔ چنانچہ ان کی امیدوں اور تمناؤں سے پیدا شدہ حالات میں ایک دن ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے، کاندھوں پر اپنی زلفیں پھیلائے، جو اس کے روشن چہرے کے گرد اس کی زلفیں جو ہالہ کیے ہوئے تھیں، ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا۔ دربار یہوہ کی قدوسی فضا اور نورانی ماحول میں یہودی بینچوں پر بیٹھے سکے کھنکھنا رہے تھے، پیسے بٹور رہے تھے۔ احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ یہ شور و غوغا اور منظر دیکھ کر یہاں داخل ہونے والا سجیلا نوجوان مشتعل ہو گیا۔ اس نے سارے بازار اور منڈی کا تختہ الٹ دیا۔ اس نے نہایت بلند اور باروب آواز میں
احبار کی ریاکاری، فریسی فقیہوں کی طمع ملمہ سازی کے خلاف پرجوش تقریر کی۔ پاک بازوں نے سنا تو ان کے ساتھ ہو لیے اور نعرے لگانے لگے کہ داؤد بیٹا آ گیا، داؤد بیٹا آ گیا، کہ ہم تو اسی کے منتظر تھے۔ پھر اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جذامیوں کا کوڑ دور ہوا، اور اس کے دست شفا سے کئی اندھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو موسوی شریعت کی تجدید کے لیے یروشلم میں وارد ہوئے، لیکن وہ یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اس کی آمد سے انہیں دنیا جہان کی بادشاہت مل جائے گی اور وہ ساری دنیا کا خون پئیں گے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ان کے گھر ہیرے جواہرات سے مزین ہوں گے، دوسروں کے بچے ان کے غلام، دوسروں کی بیویاں ان کی لونڈیاں بن جائیں گی، جنہیں نچا نچا کر وہ عیش اور مسرت حاصل کریں گے۔ حضرت مسیح کی تعلیمات سن کر نہ صرف یہ کہ ان کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ مایوسی اور نا امیدی بھی چھا گئی۔ اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے ہی صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ عیسیٰ ناصری جلیل، یعنی گلیلی کا باشندہ ہے، جلیل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ مشق بنانا شروع کر دیا، اور ان کے ظلم کا ہاتھ اس وقت تک نہ رکا جب تک انہوں نے بزعم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہ کر دیا۔ اس سے قبل یہودی علماء اور فریسیوں نے دیگر پیغمبروں کے ساتھ بھی انتہائی قابل اعتراض اور قابل ملامت رویہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی کئی بہتان باندھے، ان کی تقدیس و طہارت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، لیکن یہود نے جہاں اپنے نبیوں کی ذات اور شخصیات پر رقیق حملے کیے، وہاں یہ تضاد بھی انہوں نے جائز رکھا کہ ان کے پیغامات اور ان کے ارشادات کو حد المقدور محفوظ رکھا، جن میں خود یہود کی اخلاقی پستی، نبیوں کے در سے ایمان کی عظمت واضح موجود ہے۔ ہر نبی ان سے یہی کہتا ہوا گزر گیا کہ خدا کی نافرمانی سے بچو، شرک و بدعت سے باز رہو، تقوی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، حق و انصاف کی راہ اختیار کرو، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ یرمیاہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا تمہیں جس دن مصر سے بچا کر لایا تھا، اس نے تمہیں بتوں کی پوجا، اوٹ پٹانگ چڑھاووں، مشرکانہ نظر و نیاز اور منتوں کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہود کے دل میں ایک بدنام اور خطرناک ترین ڈاکو برابا کے لیے نرم گوشہ تو موجود تھا۔ واقعہ یوں تھا کہ جب قیصر نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا اور برابا ڈاکو پہلے سے گرفتار تھا، تو قیصر نے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے پوچھا کہ عیسیٰ کو چھوڑ دوں یا برابا ڈاکو کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے، عیسیٰ کو قید رکھا جائے۔ تو ان کے دلوں میں برابا ڈاکو کے لیے نرم گوشہ تو موجود تھا، مگر خدا کے فرستادہ اس پیغمبر کے پیغام کے بعد پیغمبر کے لیے ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ چاروں مروجہ انجیلیں، مرقس، متی، لوقا اور یوحنا اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ حضرت مسیح محض ایک مذہب کا پرچار کرنے نہیں اٹھے تھے، بلکہ پورے نظام تمدن و سیاست کو بدل دینا ان کا مشن تھا۔ اس میں رومی سلطنت، یہودی ریاست، فقیہوں اور فریسیوں کے اقتدار اور فی الجملہ تمام بندگان نفس و ہوائے نفس سے جنگ کا خطرہ تھا۔ اسی لیے وہ لوگ کھلے الفاظ میں بتا دیتے تھے، وہ لوگوں کو کھلے الفاظ میں بتا دیتے تھے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت خطرناک ہے، میرے ساتھ اسی کو آنا چاہیے جو ان تمام خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہو، کرنے کو تیار ہو۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے وہ میرے پیچھے نہ چلے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ میرے پیچھے چل سکے۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے وہ اپنی جان کو کھوئے گا، جیسا کہ متی میں لکھا ہے، جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی
یعنی ذاتی اغراض اور خود پرستی سے انکار کر دے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اسی طرح لوقا میں ہے، تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر بھی تنقید کی۔ یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا یہ فقیہ اور فریسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، مگر خود اسے اٹھانے کے لیے انگلی بھی نہیں ہلانا چاہتے۔ وہ سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں، اپنی پوشاک چوڑی رکھتے ہیں، ضیافتوں میں صدر نشینی کرتے ہیں، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، بازاروں میں سلام کرانا اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اے ریاکار فقیہو فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، نہ خود داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے بحر و بر کا دورہ کرتے ہو، جب وہ تمہارا مرید بن چکتا ہے تو اسے اپنے سے دوگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں مکاری، ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اپنے دور کے حاملان شریعت کی چال بازیوں، شعبدہ کاریوں، مکر و فریب کو خدا کا پیغمبر کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ان کو بے نقاب کرنا، عامت الناس کو ان کی حقیقت حال سے باخبر کرنا پیغمبر کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ یہ لوگ علم رکھنے کے باوجود بندگی نفس کی وجہ سے خود بھی گمراہ تھے، عام لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ رشد و ہدایت کے راستے میں رومی قیصروں سے بڑھ کر یہ لوگ حائل تھے۔ یہودی علماء اور فریسیوں کے لیے آپ علیہ السلام کی ذات ایک کھلا چیلنج بن گئی۔ وہ اپنے دوغلے کردار کے بے نقاب ہونے، مکاریوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھتے ہوئے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے دبائیں۔ ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودی جو ہے وہ اس دور کے خفیہ پولیس کو کہا جاتا تھا، ہیرودیوں کے ہمراہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجا، جنہوں نے آپ کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے، سچائی سے خدا کی طرف بلاتا ہے، خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیں بتا کیا قیصر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ یسوع علیہ السلام ان کی شرارت کو فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ اے مکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ دینار حضرت عیسیٰ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اس پر یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا قیصر کا۔ تو اس پر اس نے کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ حکومت کے اہلکاروں کو ہمراہ لے جانے کا مقصد حضرت مسیح علیہ السلام کا قبل از وقت ریاستی حکمران سے تصادم کرانا اور تحریک کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی حکومت کے زور سے اس کو کچلوا ڈالنا مقصد تھا۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذو معنی بات کہی۔ اس کو 2000 برس سے مسیحی اور غیر مسیحی آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ آج تک اس کو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ عبادت خدا کی کرو اور اطاعت حکومت وقت کی کرتے رہو۔ لیکن دراصل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ فرمایا کہ قیصر کو ٹیکس ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ ایسا کہنا ان کی دعوت ایمان کے خلاف تھا، اور نہ اسے ناجائز قرار دیا، کیونکہ اس وقت تک ان کی تحریک اس نہج تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ کھلے عام قیصر کے خلاف بغاوت کرتے اور ٹیکس روک دیا جاتا۔ اس لیے انہوں نے یہ لطیف بات کہہ دی کہ قیصر کا نام اور اس کی صورت تو قیصر کو ہی واپس کر دو، اور سونا جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا کی راہ میں صرف کرو۔ یہ سازش تو ہو گئی ان کی ناکام۔ اب اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد فریسیوں نے خود
مسیح کے حواریوں میں سے ایک یہوہ اس کو رشوت دی، رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی ایسے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروائے جب کہ عام بلوے اور ایجیٹیشن کا خطرہ نہ ہو۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ یہوہ اسکریوتی اس نے مسیح کو پکڑوا دیا۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے رومی حاکم پیلاٹس یعنی پونیش پائلٹ کے پاس لے گئی اور انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ اسے ہم نے قوم کو بہکاتے، قیصر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے سنا ہے۔ پیلاٹس نے ان کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں تو اس شخص کو قصوروار نہیں سمجھتا ہوں، یہ قصوروار نہیں ہے، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیوں بلکہ گلیل سے لے کر اس جگہ تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے، اور چلا کر اصرار کرتے رہے کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے، اسے صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ بالآخر ان کا چلانا کارگر ہوا۔ رومی حکمران نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگوا کر سپاہیوں کی حفاظت میں دے دیا، کیونکہ اس کو آپ علیہ السلام کی بے گناہی کا یقین تھا۔ سپاہی آپ کو پہاڑی پر لے گئے اور یہود نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ انجیل یوحنا باب 20 آیت نمبر 23 کے مطابق مسیح باغبان کے روپ میں اپنی ایک مریدنی مریم گلدانی کو نظر آئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سپاہیوں نے آپ کو چھوڑ دیا، اور خود حواری اس بات کے معترف ہیں کہ آپ گرفتاری کے بعد سجدے میں گر کر رات بھر دعا کرتے رہے کہ میرے پروردگار مجھے صلیب کی موت سے بچانا، یعنی ملعونی موت سے بچانا۔ یہ ایک جلیل القدر پیغمبر معصوم کی دعا تھی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے کا نمائندہ تھا۔ اس کی التجا کو شرف قبولیت حاصل ہوا، جس پر قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں گواہی موجود ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود عیسائیوں میں ہی کوئی متفقہ قول نہیں ہے، بلکہ 20 اقوال ہیں، جن کی کثرت خود اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت ان سے مشتبہ ہو گئی۔ کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ عیسیٰ صلیب پر چڑھے ہی نہیں، جو شخص صلیب پر چڑھایا گیا وہ مسیح نہیں بلکہ ان کا کوئی ہم شکل تھا، جسے یہودی اور رومی سپاہی ذلت کے ساتھ صلیب دے رہے تھے اور مسیح وہیں کھڑا ان کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھایا تو مسیح کو ہی گیا تھا، مگر ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، بلکہ جب اتارے جانے کے بعد ان کے اندر زندگی باقی تھی، جان باقی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی، پھر دوبارہ وہ جی اٹھے۔ کم و بیشتر 10 مرتبہ اپنے حواریوں سے ملے۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی ہے اور دفن ہوا ہے، مگر الوہیت کی روح جو اس میں تھی وہ اٹھا لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مسیح علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہوئے اور جسم سمیت اٹھا لیے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پاس حقیقت کا علم ہوتا تو اتنی مختلف باتیں ان میں مشہور نہ ہوتی۔ اب اس باب میں ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ہم عیسائیت کی تصدیق کریں یا تکذیب کریں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا، کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی؟ وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی؟ کیا آپ خدا کے فرستادہ نہیں تھے؟ کیا آپ کا پیغام وحی الہی نہیں تھا؟ اس کے علاوہ آپ نے علماء یہود کی جن غلط کاریوں اور گمراہیوں کی نشاندہی کی، کیا وہ صحیح نہ تھی؟ آپ ان کے جواب تلاش کریں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔